السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 3، حروف مقطعات۔ دیکھیے یہ حروف مقطعات ہیں جو معجم و برکت ہے۔ دیکھیے اس میں 3 لفظ لکھے ہوئے ہیں، ان کو اس طرح پڑھنا ہے: الف لام میم، الف لام میم صاد۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کو اس طرح پڑھنا ہے: الف لام را۔ اب اس کو اس طرح پڑھنا ہے: الف لام میم را۔ یہ جو اوپر مد لگے ہیں یہ 5 الف کے برابر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ کھڑا زبر جو لگا ہے یہ 1 الف کے برابر ہوتا ہے۔ تو سب کو اسی کی طرح کھینچا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ کاف ہا یا عین صاد۔ اب یہ طٰ طا سین میم۔ اب یہ کیسے پڑھیں گے؟ طا سین یاسین صاد حامیم حامیم عین سین قاف قاف نون۔ ٹھیک ہے، تختی نمبر 3 ہو گئی ہے۔ آپ لوگ کو سمجھ میں آ گیا یہ کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب تختی نمبر 4 پڑھا جائے گا۔ تختی نمبر 4 ہدایات یہ ہے، اس کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو تھوڑا بھی نہ کھینچیں، نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگ سمجھ گئے نا؟ ٹھیک ہے، تو آج سے ابھی سے پڑھانا یہ چالو کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ یہ لکھا ہے الف زبر آ لکھا ہے، لیکن یہاں پہ لکھا ہے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ تو الف خالی ہوتا ہے لیکن اس پہ زبر لگا ہے، جو الف خالی نہ وہ حمزہ ہے، تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ حمزہ زبر آ، گھینچیں گے بھی نہیں اور نرم آواز سے جلدی پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھو یہ زیر لگی ہے تو یہ اس پہ بھی کچھ الف پہ بھی کچھ لگا، اس پہ بھی، تو اس کو پڑھیں گے حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ہم اسی لیے آسانی سے پڑھا رہے ہیں کہ آپ لوگ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آئے۔ کچھ آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیے لکھا ہے عین زبر آ، عین زیر ای، عین پیش او۔ اسی طریقے سے یہ لکھا ہے ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو۔ ٹھیک ہے، یہ سب قاعدہ پورا لکھا ہوا ہے کس طریقے سے ہم کو پڑھنا ہے۔ زبر زیر پیش اس میں تینوں ایک ہی جگہ ملا دیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے یہ عین ہے، یہ غین ہے، یہ فا ہے، یہ لام ہے، سب کو ایک طریقے سے ملا دیا، سب کو زبر کے ساتھ پڑھا ہے۔ جیسے پڑھا ہے عین زبر آ، قین زبر غا، قاف زبر قا، جیم زبر زا، یا زبر یا، لام زبر لا، را زبر را،
دال زبر دا، سواد زبر سا، زا زبر زا، زال زبر زا، فا زبر فا، با زبر با. اسی طریقے سے نیچے اوپر جائیں گے تو عین زیر عی، غین زیر گی. سیدھا نیچے چلے آئیں گے تو یہ زیر کا قاعدہ ہے. اور اسی طریقے سے یہ اوپر آ جائیں گے تو عین پیش او، غین پیش غو، قاف پیش قو، جیم پیش جو، یا پیش یو. اسی طریقے سے نیچے چلے جائیں گے تو سب یہ پیش کا قاعدہ ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں. ایک حرف اسی طریقے سے نکالتے جانا ہے اور سارے قاعدے اسی طریقے سے پڑھتے جانا ہے. ٹھیک ہے، تو تختی نمبر 3 اور تختی نمبر 4 آج ایک ہی دن میں 2 تختیاں ہو گئی ہیں. تو اس کو آپ لوگ اچھے سے یاد کر لیے گا. ملتے ہیں اگلی کلاس میں تختی نمبر 5 کو لے کر. تب تک کے لیے. اور آج سے ایک چیز اور نئی شروع کر رہے ہیں. ایک دعا روز جو ہے ہم بتائیں گے تاکہ آپ لوگ کے زندگی میں وہ عمل کریں گے تو آپ لوگ کو بھی ثواب ملے گا اور مجھے بھی کچھ مل جائے گا ثواب. ٹھیک ہے، تو آج سے سب سے پہلے ہم کھانا کھانے کی دعا بتا رہے ہیں. کس طریقے سے کھانا کھائیں گے تو شروع میں یہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو کھانا کھانے کی دعا یہ ہے بسم اللہ. بسم اللہ، بہت سے لوگ بسم اللہ بھی کہتے ہیں اور بہت سے لوگ بسم اللہ والا برکت اللہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں. تو یہ دونوں ہی دعا ہے. آپ جس کو آسان سمجھے جو پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے جیسے ہم کھانا کھانے کی دعا پہلے بھول جاتے ہیں اور ہمیں کبھی بیچ میں یاد آئی کہ ہم دعا بھول گئے تو پھر ہم کو کیا پڑھنا ہے. بیچ میں یاد آئی ہم پہلے نہیں پڑھ پائے تو بیچ میں اگر یاد آئے یا ایک لقمہ ہی باقی ہو اور ہم کو دعا یاد آ جائے کہ ہم نے دعا نہیں پڑھی ہے تو دعا لقمہ کو نہ کھا کے پہلے یہ پڑھیں بسم اللہ اولہ و آخرہ. ٹھیک ہے، تو یہ 2 دعا آپ لوگ کو آج ہم بتا دے رہے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی دعا ہے تو بہت جامع دعا ہے. اس کی وجہ سے آپ لوگ کو بھی ثواب ملے گا اور مجھے بھی ثواب ملے گا. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ اگلی کلاس میں کل ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.